Disclaimer: this video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it serious. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ جو لوگ بظاہر کمزور ہوتے ہیں در حقیقت وہی طاقتور ہوتے ہیں۔ دوستو، ایک نوجوان یاد الہی میں ایسا مستغرق ہوا کہ وہ گھر بار چھوڑ کر بیابانوں میں چلا گیا۔ باپ سے جوان بیٹے کی جدائی کا غم برداشت نہ ہوا اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہر وقت بیٹے کی یاد میں زار و قطار ہوتا رہتا۔ باپ کی اس حالت کو ایک شخص نے محسوس کیا اور وہ نوجوان کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ تیری جدائی نے تیرے باپ کا برا حال کر ڈالا ہے۔ تجھے چاہیے کہ تو اپنے گھر واپس لوٹ جا اور اپنے باپ کے غم کو کم کر۔ اس نوجوان نے کہا کہ جب سے مجھے اللہ عز و جل نے اپنا بنا لیا ہے، مجھے ہر شے سے بیگانہ کر دیا ہے۔ اے شخص، تو مجھے گمراہ مت سمجھنا، بلکہ میں تو حقیقی منزل کو پا چکا ہوں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں فرشتہ بھی کہا جا سکتا ہے اور ان کا شمار درندوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگ فرشتوں کی طرح ہر وقت یاد الہی میں مستغرق رہتے ہیں اور درندوں کی طرح آبادیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر تو کمزور ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک نوجوان کا قصہ بیان کرتے ہیں جو یاد الہی میں مستغرق ہو گیا اور اس نے اپنے گھر بار کو خیر بات کہہ دیا۔ اس نوجوان کے باپ کی حالت جوان بیٹے کے یوں گھر سے جانے پر نہایت دگرگوں ہو گئی۔ جب اس نوجوان کو اس کے باپ کی حالت کے متعلق بتایا گیا تو اس نے کہا، مجھے اللہ عز و جل نے ہر شے سے بیگانہ کر دیا ہے اور میں نے اپنے مقصود حقیقی کو پا لیا ہے۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ محبت کی معراج یہی ہے کہ انسان کے دل میں ماں سوائے محبت الہی کے کچھ باقی نہ ہو۔ نیک اعمال میں کوتاہی برتنے والا بے شک نامراد ہی رہے گا۔ ملک روم کے ایک بادشاہ پر کسی طاقتور دشمن نے چڑھائی کر دی اور اس کی مملکت کا بیشتر علاقہ فتح کر لیا۔ اب اس بادشاہ کے قبضے میں صرف کچھ علاقہ اور ایک قلعہ باقی رہ گیا جس میں وہ قیام پذیر تھا۔ یہ بادشاہ بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا اور اس پر اس کی حالت اس لیے بھی قابل رحم تھی کہ اس کا بیٹا اس کے معیار پر پورا نہ اترتا تھا۔ بادشاہ یہ سوچتا تھا کہ میں کس طرح اپنے دشمن سے اپنے علاقے واپس لے سکتا ہوں جبکہ میرا بیٹا بھی نااہل ہے اور نہ ہی وہ امور سلطنت چلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بزرگ کو اپنے حالات کے متعلق بتایا اور اپنے حالات بیان کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ تو سخت نادانی کی بات کرتا ہے اور ایک ایسی چیز کے لیے فکر مند ہے جو ختم ہونے والی ہے۔ تو اب بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، تو اپنی آخرت کی فکر کر، نہ کہ اس سلطنت کی جو فانی ہے، اور یہ حکومت ہرگز ایسی چیز نہیں کہ اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا جائے۔ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کر تجھے معلوم ہوگا کہ تجھ سے قبل بھی بے شمار بادشاہ گزرے ہیں اور وہ اپنی مملکت کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے اور انہیں اپنی اس مملکت میں کفن کے سوا کچھ بھی نہ مل سکا۔ اے بادشاہ، تیرے کام آنے والے تیرے اچھے اعمال ہیں، بس تو لوگوں پر رحم کر اور اپنے اعمال کی آبیاری بخشش و کرم سے کر تاکہ جب تجھے اس کا پھل ملے تو آسودہ اور مطمئن ہو۔ جو شخص اپنے بعد والوں کے لیے نیکی اور بھلائی چھوڑ جاتا ہے اس پر مرنے کے بعد بھی اللہ عز و جل کا فضل اور رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ نیک اعمال میں کوتاہی برتنے والا بے شک نامراد ہی رہے گا اور ایسے فضول خیالات کو دل سے نکال دے کہ تنور تو اس نے گرم کیا مگر روٹی نہیں پکائی، یعنی دنیا میں زندہ تو رہا مگر بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور جو لوگ وقت پر بیج نہیں بوتے انہیں اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب دوسروں کی فصل پک جاتی ہے اور اس کے کھلیان سوکھے کے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہوتی ہے مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کے لیے دنیاوی چیزوں جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے کچھ نفع نہ ہوگا اور اس کے نیک اعمال ہی اس کی آخرت کو سنواریں گے۔ بس کسی بھی انسان کے لیے اس کے مرنے کے بعد اسے نفع پہنچانے والی شے اس کے نیک اعمال ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔
وما علینا الا البلاغ المبین.